بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کا آسان اردو ترجمہ۔ آج کے سبق میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ، آیت نمبر 74۔ اس سے قبل والے سبق میں بنی اسرائیل کا واقعہ آپ سن رہے ہیں لگاتار کئی اسباق سے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل سے ہی مخاطب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بعض نشانیاں بنی اسرائیل پہ ظاہر کی، اور اس کو ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اس کا نتیجہ تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اور ان کا رشتہ مضبوط ہوتا، ان کا ایمان اور پختہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے برعکس وہ بہت ہی سخت دل ہو گئے، جس کا تذکرہ اس آیت میں کہا گیا ہے۔ اس آیت میں ابھی آپ سنیں گے، پڑھیں گے۔ پہلے ہم آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پوری آیت نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ جہاں جہاں پہ یہ رموز اوقاف یہ بنے ہوئے ہیں وہاں تک پڑھوں گا اور وہاں تک ترجمہ کروں گا۔ اس طرح سے پھر آگے بڑھوں گا اور صرف ایک آیت ہی پڑھایا جائے گا تاکہ سبق بہت ہی مختصر ہو اور یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ ثم کے معنی پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس یعنی اس کے بعد، یعنی اس واقعے کے بعد، فہی سو وہ، کالحجارتی پتھر جیسے، او کے معنی یا، اشد اس سے زیادہ، قسوتن کے معنی سخت، یا اس سے زیادہ سخت ہے۔ پورا ترجمہ اس آیت کا یوں ہوگا، پھر اس کے بعد یعنی پیچھے جو آپ نے واقعہ پڑھا تھا گائے کو ذبح کر کے پھر گوشت کو مقتول کے اوپر ڈالنا، اس کے بعد پھر وہ مقتول کا زندہ ہونا، اپنے قاتل کا نام بتانا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہماری آیت تھی، ہماری نشانی تھی، اور یہ اس لیے ہم نے جو ہے ظاہر کیا تاکہ تم لوگ اس پہ غور و فکر کرو، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، وہ اور زیادہ سخت دل ہو گئے، ایمان ان کا جاتا رہا، جبکہ ایمان میں مضبوطی ہونی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، سو وہ پتھر جیسے ہو گئے، جیسے پتھر بالکل سخت ہوتا ہے اس جیسے ہو گئے، یا اس سے زیادہ سخت ہو گئے، یا اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو پتھر تو بہت ہی سخت ہوتا ہے، میں پہلے خلاصہ بتا دوں پھر آگے کے سبق میں چلتا ہوں، کہ پتھر تو بہت ہی سخت ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پتھر کے اندر سے نہریں پھوٹتی ہیں، اس کے اندر سے پانی جاری ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ پتھر پھٹ بھی جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پتھر پھٹ کر کے گر جاتے ہیں اور وہ اللہ کے ڈر سے وہ گر پڑتے ہیں۔ تو پتھر تم سے بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر سے انسان کے فائدے کے لیے
نہریں جاری ہوتی ہیں، پانی نکلتا ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور کبھی کبھی پتھر پھٹ کر کے گر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے، لیکن تم لوگ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اب آگے چلیں، آگے پڑھیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ اور بے شک، واو کے معنی اور، ان معنی بے شک، اور بے شک، من کے معنی سے، الحجارتی پتھر، من الحجارتی پتھر سے، لما البتہ، یتفجرو پھوٹ نکلتی ہے، بہہ جاتی ہیں، جاری ہو جاتی ہیں، یہ تینوں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ منہ اس سے، الانہار نہریں، نہر کی جمع انہار نہریں، کہہ رہے کہ تم پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھر، اور بے شک بعض پتھروں سے تو نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ اور بے شک بعض پتھروں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ آگے دیکھیے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس سے یعنی اس پتھر سے، لما البتہ، یشقق پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ تو نکلتا ہے، منہ اس سے، الماء پانی، اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو نکلتا ہے ان سے پانی۔ کہنے کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور بعض پتھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو جب پھاڑ دیا جائے یا وہ خود سے پھٹ جائے تو ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے، لیکن تم لوگ تو ایسے بالکل ہی سخت دل ہو گئے کہ یہ پتھر سے بھی زیادہ تم لوگ سخت ہو گئے۔ آگے فرمایا، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس سے، لما يَهْبِطُ البتہ گرتا ہے، من سے، خشیتی ڈر، خشیت کہتے ہیں ڈر، اور خشیت اللہ اللہ کا ڈر، خشیت الہی ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں، خشیت الہی اللہ کے ڈر، اللہ کا ڈر، اور ان میں سے بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بہت سے پتھر ایسے ہیں جو خشیت الہی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے وہ گر پڑتے ہیں، اور بعض کو چیرو تو اس کے اندر سے پانی نکلتے ہیں، اور بعض کے اندر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر سے تشبیہ دی بنی اسرائیل کے دلوں کو کہ تم لوگ اور تمہارے دل بالکل پتھر جیسے ہو گئے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا، اور تم پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھر تو پتھر ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر سے نہریں جاری ہوتی ہیں، پانی نکل جاتے ہیں، اللہ کی خشیت سے وہ گر پڑتے ہیں، اور تمہارے اندر تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، تم تو پتھر سے بھی گئے گزرے ہو۔ اور کس سے کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے۔ واو کے معنی اور باقی تھوڑا اگلے صفحے پہ ہے، اس کو بھی چلیے وہاں پڑھتا ہوں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، واو پیچھے صفحے پہ ہے، اس کو ملا کے پڑھیے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور مَاللَّهُ نہیں اللہ، بغافلٍ بے خبر، عما سے جو،
تعملون تم کرتے ہو، یعنی کہ اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز کا حساب رکھتا ہے، ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صاف فرما رہا ہے کہ اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ تو آج کے سبق میں آپ نے یہ پڑھا آیت نمبر 74۔ انشاءاللہ آنے والا سبق جو ہوگا اس میں آیت نمبر 75 سے سبق پڑھایا جائے گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔